الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اسلوب، ایک طریقہ، ایک اللہ کی عادت، ایک راستہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو اصل کام ہے وہ حکم کہیں اور ہے، اور اس حکم سے پہلے کہیں ایسی آیات بھی نازل کی ہیں جس میں راہ ہموار کی ہے، لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا ہے کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا۔ یہ راہ گناہ کی ہے، اس کو نہیں کرنا۔ پھر کسی جگہ چل کے کہہ دیا کہ اس کام سے باز رہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باغات ہیں، کھجوریں ہیں اور انگور ہیں، تتخذون منہ سکر، تم ان سے ایسے مشروبات تیار کرتے ہو جو نشہ آور ہیں۔ بس یہ کہہ کے چھوڑ دیا۔ پھر ایک جگہ فرما دیا کہ دیکھو اللہ کی یاد سے یہ نشہ غافل کر دینے والی چیز ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ، اور نماز کے لیے نہ جانا جب تک تم نشے کی حالت میں ہو۔ آخر پہ پہنچ کے کہہ دیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آؤ گے یا نہیں؟ جلال میں یہی حالت نیکی میں بھی ہے کہ یہ کام کر لو بڑا اچھا ہے، اچھا یہ کام کر لو تمہیں ثواب دیں گے، یہ کام کر لو ہم تم سے خوش ہو جائیں گے، اور کسی موقع پر پہنچ کے اللہ نے قطعی حکم نازل فرما دیا کہ یہ کام کرو۔ ان چیزوں میں، نیکی کے کاموں میں اب ایک ہفتہ اگلے جمعے کے بعد رمضان یا تو جمعے ہی میں آئے گا یا اس سے پہلے شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو تیار کرو۔ یہ ممبر، یہ جمعے، یہ عید، اور اب تو وتیرہ بن گیا ہے کہ جہاں چند لوگ جمع ہو جائیں مولوی صاحب نے ضرور بولنا ہے، نکاح ہو، جنازہ ہو۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، لوگ جنازے اور نکاح آرام سے ہوتا تھا، بس گھر چلے جاتے تھے۔ خیر دونوں طرف لوگ بھی نہیں آتے اور انہیں سنانے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ جمعہ اس وقت پڑھنے کے لیے آتے ہیں جب شک رہے کہ پتہ نہیں جمعہ ہوا بھی یا نہیں ہوا، آخری منٹ تک کھاتے رہنا تاکہ سارا دن شک رہے روزہ آج ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ یہ ممبر، یہ جمعے، یہ چیزیں اسی لیے بنائی گئیں تاکہ لوگوں کو تعلیم دی جائے۔
اس لیے تعلیم کا پہنچانا اتنا ضروری ہے کہ ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو تمہیں تعلیم دیتا ہوں کیا تم اپنے ہمسایوں کو بھی یہ پہنچاتے ہو؟ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن کو پڑھ کے ہم تو لرز گئے اور پھر بارہا دیکھا کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور واقعی نکلا کہ آپ ہی نے فرمایا۔ علم کو پھیلانے میں شدید ترین احادیث میں سے ایک یہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ سے سنتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، ہم کسی کو بتاتے تو نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو تم مجھ سے سنو گے ضرور لوگوں تک آگے پہنچاؤ گے اور میری تعلیم کو عام کرو گے، اور اگر تم ایسے نہیں کرو گے کہ میں اللہ سے، تو پھر میں اللہ سے بد دعا کروں گا تمہارے لیے کہ تمہارے چہروں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر۔ اسی جو ممبر ہے نا، یہ ان کا بھی فریضہ ہے کہ جو انہوں نے پڑھا ہے، جو انہوں نے لکھا ہے، جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، لوگوں کو علم دیں۔ سیاستیں، معاشرے پہ بلا وجہ تنقید وغیرہ وغیرہ، اگرچہ کبھی یہ موضوع بھی ہونے چاہیے، مگر مستقل چیز تعلیم ہے کہ ہمیں علم میں آگے بڑھنا ہے اور تعلیم حاصل کرنی ہے۔ جس جمعے کو آپ کو یہاں سے کوئی نئی بات نہ معلوم ہو یا تعلیم نہ ہو، اس سے آئندہ جمعے مت آئیے، نہ خود گناہ گار ہو نہ ہمیں کریں۔ اور اگر تعلیم ملتی ہو، نئی بات سیکھنے کو ملتی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اس لیے کبھی ہوتا ہے اصل حکم اور کبھی ہوتا ہے کہ اللہ اس اصل حکم پہ لانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ کام کرو۔ نیکی میں آپ دیکھیں اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے، مثلاً جہنم میں پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ نماز میں خود اللہ کی اور رسالت کی شہادت موجود ہے، ہم یہ نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا جرم ہمارا یہ تھا وَلَمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ نے کفر کے بعد جو بدترین چیز گنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا یہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یاد رکھو تم میں سے جس انسان نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا، اور جس نے اسے پانی پلایا حتیٰ کہ اس کی پیاس بجھ گئی، تو اللہ تمہارے اور جہنم کے درمیان 7 خندقوں جتنا فاصلہ کر لیتا ہے، اور ہر خندق وہ ہے جسے گھوڑے والا گھوڑا دوڑائے تو 500 سال میں جا کر ایک خندق کو عبور کرے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کچھ گھر شیطانوں کے ہوتے ہیں اور کچھ سواریاں شیاطین کی ہوتی ہیں، اور میں نے سواریاں تو شیطانوں کی دیکھی ہیں مگر گھر میں نے نہیں دیکھے۔ اس زمانے میں تمدن نہیں تھا، رواج نہیں تھا، اب ہے۔ یہ جتنے علاقے آپ کو ملتے ہیں گجرات وغیرہ وغیرہ، کھاریاں اور ان علاقوں میں، اور خاص طور پہ بس وہ لوگ جو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، یہ شیطانوں کے گھر وہاں ملیں گے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزیں تھی نہیں، تمدن میں نہیں تھیں، تہذیب میں نہیں. آپ نے فرمایا میں نے شیطانوں کی سواریاں دیکھی ہیں کہ لوگوں اس کے پاس کئی اونٹ ہیں جو سواری کے قابل ہیں اور وہ انہیں اپنے ساتھ سواری میں لے چلتا ہے. آسان طور پر یہ کہیے کہ ایک آدمی کے پاس بادشاہ ہے، گورنر ہے، کوئی اور ہے، 10 گاڑیاں ہیں، اور جب وہ نکلتا ہے تو پوری شان و شوکت سے نکلتا ہے. نواب صاحب جا رہے ہیں اور 2 گاڑیاں ویسے ہی فالتو جا رہی ہیں. آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ سواریاں شیطان کی سواریاں ہیں. کیا ایسے نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی سواریوں میں سے ایک سواری اپنے ہمسائے کو دیتا جس کے پاس کوئی سواری نہیں؟ اور آپ نے فرمایا البتہ شیطانوں کے گھر میں نے نہیں دیکھے. محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی رہائش کے گھر کے علاوہ گھر بنا لے. ضرورت نہیں ہے 2 بنگلے کراچی میں ہیں، 3 بنگلے لاہور میں بنائے ہوئے ہیں، نوکر رکھے ہوئے ہیں. یہ شیطان کے گھر ہیں. نہ انہیں کرائے پر دیتا ہے کہ آمدنی میں اضافہ ہو اور مسلمانوں کا یا کسی بھی کام میں خرچ کرے جیسے کہ شریعت نے حکم دیا، اور نہ ہی وہ ان گھروں کو اپنے استعمال میں اپنے رشتہ داروں کسی کے استعمال کے لیے چھوڑتا ہے. بس تالے لگے ہوئے ہیں اور نواب صاحب کے گھر بنے ہوئے ہیں. یہ شیاطین کے گھر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا لاؤ جو تمہارے پاس چیزیں ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں پیش کرنی شروع کیں اور آپ نے ہماری ضرورت کے علاوہ سب چیزیں تقسیم کر دیں، یہاں تک کہ ہم سمجھ گئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت مسند احمد میں آتی ہے، انہوں نے کہا کہ ظننا، ہم لوگوں نے یہ یقین سے یہ بات جان لی کہ جو چیز ہماری ضرورت سے زیادہ ہمارے گھر میں ہے نا، ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں بنتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا شَعَائِرَ، اور اونٹ کو ہم نے اپنی نشانی بنایا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فارسی میں کافی چیزیں اس پہ لکھی. اللہ کہتا ہے یہ اونٹ میری نشانیاں ہیں، اور پھر دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اگر وہ اس چیز کا احترام کرے گا تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے پاس وہ خیر پائے گا اپنے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس ادب کی وجہ سے جس نے اس چیز کا احترام کیا جو دیکھ کے اللہ یاد آتا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں 4 چیزیں اللہ کی نشانیاں قرار دی ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. مسجد ہے، قرآن کریم ہے، نماز ہے. شاہ صاحب نے چوتھی چیز بھی ذکر کیا ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں اللہ نے کہا جو ان کا ادب کرتا ہے وہ اس کا ادب قیامت میں اسے نفع دے گا اور دنیا میں. ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، مسجد کے قریب سے گزرتا ہے اور سگریٹ کو جھکا لیتا ہے، چھپا لیتا ہے اپنی انگلیوں میں. یہ اس کے دل میں اللہ کا ادب ہے. یہ ادب اس کو اللہ کے یہاں نجات بخشے گا انشاءاللہ. اللہ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جن چیزوں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، جو ان کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کے پاک ہونے کی علامت ہے. اسی لیے سورہ حج میں اللہ کہتا ہے اطعم الفقیر، ان لوگوں کو کھلاؤ، القانع، جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اللہ کی مدد کے انتظار میں. بڑے مفکر، روشن خیال، جی یہ لوگ فقیر بیٹھے رہتے ہیں، خانقاہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، مت دو کھانے کو،
اور اس طرح بے روزگاری پھیلتی ہے، نئے نئے فلسفے، جہالت کی وجہ سے۔ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ اللہ نے تمہیں ٹھیکہ دے دی ہے، تم جو اپنے بے روزگار اس تعلیم سے صرف ڈگری لے کے بیچارہ بھٹکتا پھرتا ہے، مارا پھرتا ہے سڑکوں پہ، اس کو تو نوکری دے دو نا، ان کی بعد میں فکر کرنا۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو کھلاؤ، القانع، جو صرف اللہ کی امید پر بیٹھے ہوئے ہیں، والمعتر، اور ان کو بھی کھلاؤ جن کو اللہ نے دے رکھا۔ اللہ کہتا ہے ان کو بھی کھلاؤ، البائس الفقیر، جو لوگ فقیر ہیں، فقرے ہیں، اور فقر نے انہیں ڈھا دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو قیامت کا دن وہ تو ایسے ہے جسے پہاڑ پہ چڑھنا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بتائیں اس پہاڑ کو عبور کرنا، اس پہاڑ پہ چڑھنا کس شخص کے لیے آسان ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا معلوم وہ پہاڑی کیسے چڑھنا آسان ہو جائے گی؟ فک رقبۃ، لوگوں کی گردنیں آزاد کرو اس بوجھ سے جس نے انہیں لاد دیا۔ قرض ہے، کسی پہ ہو گیا ہے، 1 2 5 10 ہزار، پوچھو کہ یار قرض ہے مجھ سے لے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں کی گردنیں آزاد کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں سب سے اچھی نیکی جو کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں آزاد کرو، لوگوں کو آزادی دلاؤ۔ اور دوسری جگہ آیا ہے، آپ نے فرمایا قیامت میں تمہیں بتاؤں لوہے کی زنجیریں اور لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جن کے جسم پر ڈال دیے جائیں گے، باندھ دیے جائیں گے، اور اس لوہے سمیت جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا، ابن ابی حاتم یہ حدیث لائے ہیں، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور ارشاد ہو۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جنہیں دیکھ کر لوگ سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، یہ جبار لوگوں کو گرفتار کرنے والے یہ سب سے بڑے جہنمی ہیں۔ بیلجیم میں گئے تو معلوم ہوا کہ فوجی وردی پہن کے شہر میں نہیں آیا جا سکتا۔ تو فوجی تھا ایک، اس سے پوچھا تو اس سے کہا میں دیکھ کے لوگ بچے ڈر جاتے ہیں، اس لیے گورنمنٹ نے سرکاری طور پر پابندی لگا دی، انہوں نے کہا سول ڈریس میں آؤ، جب بھی آؤ فوج کی وردی میں نہیں آنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے جہنمی جنہیں دیکھ کر لوگ ڈر جائیں کہ کہیں ہم اس کی مصیبت پہ نہ پڑ جائیں۔ اس لیے وہاں پر فرمایا کہ سب سے اچھی نیکی لوگوں کو آزادی دو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہمیشہ لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ امیر المومنین کو ان کے گھر جانا پڑا اور کہا کہ صہیب روز تمہارے یہاں کوئی نہ کوئی، روز تمہاری گلی میں کوئی نہ کوئی میں دیکھتا ہوں، پتہ چلتا ہے مجھے یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو سب فضول خرچی ہے۔ ان کا امیر المومنین میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا 2 کام ہمیشہ کرتے رہنا، لوگوں کو کھانا کھلاتے رہنا اور سلام کا جواب دیتے رہنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد خاموشی سے واپس تشریف لے گئے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کھانا کھلانا تو بہت بعد کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ ایسا بدبخت جہنمی ہے کہ لوگوں کو بھی یہ نصیحت نہیں کرتا تھا کہ بھائی کھانا کھلاؤ۔ یہ آج کا بیان اسی لیے ہے کہ اللہ بچائے اس کی تقدیر سے اگر ہمیں جہنم میں ہی جانا ہے تو یہ الزام نہ رہے کہ یہ ترغیب نہیں دیتا تھا۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ہمیں یہ نہ کہہ سکے کوئی بھی
کس نے لوگوں کو بتایا نہیں تھا؟ اللہ کہتا ہے ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ تو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو آمادہ بھی نہیں کرتا تھا۔ فک رقبۃ، میں تمہیں بتاؤں وہ پہاڑ کیسے عبور ہوگا؟ لوگوں کو آزاد کرنا، لوگوں کے قرضے ادا کرنا، لوگوں کو جیل سے چھڑانا بہت بڑی نیکی ہے۔ پنڈی جیل میں جاؤ، اڈیالہ میں عورتیں کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کی آزادی ہے۔ ہم گئے تو معلوم ہوا کہ صرف 3000 روپے جمع کرانے ہیں اور اس کی آزادی ہو جائے گی۔ 3000 جمع نہ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، کرتے اس لیے نہیں کہ عیاشی کا مرکز، اور کرانے والا کون ہے کوئی پوچھتا نہیں۔ جن بچوں کو باہر لے کے آئے گی، معاشرے میں کون اس کا ذمہ دار بنے گا؟ اللہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا، مرنا ہے کہ نہیں مرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہے گا میرے بندے تو میرے پاس آیا ہے اور میں بھوکا تھا اور تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا پروردگار تو تو خود کائنات کو رزق دیتا تھا، میں کسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے محلے میں فلاں شخص بھوکا تھا نا، کھانا مانگا تھا نا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اپنے کھانے کو آج میرے پاس پاتا، اور میں پیاسا تھا اور تو نے میری پیاس نہیں مٹائی۔ وہ کہے گا پروردگار آپ لوگوں کو خود پانی دیتے ہیں۔ اللہ کہے گا میرے ہاں تیرا پانی نہیں پہنچا، اگر تو کسی کو پلا دیتا پانی پیاسے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہے گا وہ پانی تیرا پلایا ہوا آج تیرے سامنے میں رکھ دیتا کہ یہ پانی تو نے پلایا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ جن کے پاس کھانا ہے، ان کو پانی پلاؤ جن کے پاس پانی ہے، تو تمہیں اتنا ثواب ہے اس چیز کا جیسے ایک غلام کو تم نے آزاد کر دیا۔ اور ان کو کھلاؤ اور پلاؤ جس علاقے میں پانی نہیں ہے، جہاں کھانے کی اشیاء نہیں ہے، فرمایا ان تک پہنچا دو گے تو تم نے تو گویا مردے کو زندہ کر دیا۔ یہ حدیث اور یہ قرآن کی آیت صرف ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے کہ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ اس کو بھی پڑھو نا کہ اللہ کہتا ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، فَكُّ رَقَبَةٍ، لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس دن لوگوں کو کھانا کھلاؤ جب کھانا نہ مل رہا ہو۔ کئی مرتبہ مری میں اتنے لوگ گئے کہ وہاں پر کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم، وہ دن تھا، لوگ کسی بھی بری سے بری نیت سے گئے تھے لیکن انسان تو تھے نا۔ اس دن کھانا کھلانے کا وقت تھا کہ لوگوں کے لیے لنگر پکایا جاتا اور لوگوں کو فری میں کھلایا جاتا کہ اللہ جانے اور تم جانو میں اس بات کا پابند ہوں کہ تمہیں کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے کہا اس دن لوگوں کو کھانا کھلاؤ جس دن لوگ تنگی میں ہو، یتیماً ذا مقربۃ، اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس یتیم بچے کو کھلاؤ جو تمہارا رشتہ دار ہے۔ چھوڑ دو یہ عمرے، چھوڑ دو یہ نفلی حج۔ تم کہو تو تمہیں کافر کہیں گے، ہمیں اس لیے ڈر نہیں لگتا ان باتوں سے کہ ہم جانتے ہیں اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، یہ اب رمضان آ رہا ہے، لوگوں کے گھر میں راشن پہنچانا، تم ایک عمرے کی رمضان کی بات کرتے ہو، یہ 1000 عمروں سے زیادہ بڑا کام۔ لوگوں کے بچے پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کرنا، بیوہ عورتوں کا خیال رکھنا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بڑی نیکی اس دنیا میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑی نیکی میں تمہیں گنواؤں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی اس سے طلاق ہو جائے، بیوہ ہو جائے، اس کا گھر اجڑ جائے اور وہ واپس تمہارے گھر آ جائے، اس بہن اور بیٹی کو پالنا۔ اور آپ نے فرمایا اس سے بڑی نیکی نہیں ہے کہ تم اس پہ اپنا مال خرچ کرو۔ اس معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟
کتنی انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، کتنا اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں۔ مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، گالیاں دیتا ہے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر پوری تندہی سے اس کی خدمت میں مصروف رہتا ہے۔ یہ ہے انسانیت۔ اللہ کہتا ہے یتیماً ذا مقربۃ، اپنے رشتہ داروں میں یتیم بچوں کو دیکھو، ان کی سرپرستی کرو۔ او مسکیناً ذا متربہ، جو مسکین لوگ مٹی میں رل گئے ہیں، مٹی میں بالکل غرق ہو گئے ہیں، ان کو اٹھاؤ سوسائٹی میں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ اپنا مال خرچ کرو ان لوگوں پر تعرفہم بسیماہم، جن کی زندگی کے انداز دیکھ کر تم پہچان سکتے ہو کہ یہ شریف آدمی ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کو اور صبر کر کے رہتا ہے، اس آدمی کی مدد کرو۔ دوسری جگہ بھی آیا ہے، تیسری جگہ قرآن بھرا پڑا ہے اس سے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی وجہ سے یہ خلفائے راشدین بوریاں اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے اور لوگوں کو کھانا پہنچاتے تھے کہ قیامت میں اللہ نے اگر پوچھ لیا تو کیا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شہر میں ایک آدمی بھوکا مر گیا، استغفر اللہ، فرمایا جس شہر میں ایک آدمی فاقے کی رات گزارتا ہے، اس شہر میں 40 دن کے لیے امن اس شہر کا اللہ واپس لے لیتا۔ تم روتے پھرتے ہو کہ سیکیورٹی ٹائٹ کرو اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور دھماکہ ہو گیا اور اتنا قتل ہو گیا، یہ روز قتل کی خبریں ہیں۔ اس کے حقیقی اسباب کیا ہیں؟ بہت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی بتایا، آپ نے فرمایا جس شہر میں لوگ بھوکے سوئیں گے، ایک آدمی بھوکا سوئے گا، اس شہر میں امن نہیں رہے گا۔ کپڑے کا حکم دیا، آپ نے فرمایا لوگوں کو کپڑے پہناؤ، اور آپ نے فرمایا لوگوں تم میں سے جس نے کسی کو کفن پہنا دیا، اللہ جنت میں کپڑے کے تھان کھول دے گا اس کے سامنے اور کہے گا تم نے میرے ایک بندے کو کفن دیا تھا، آج 200 اور ایک جگہ آتا ہے 100 جوڑے تم جو مرضی لے لو، میں پرواہ نہیں۔ بٹ صاحب کہاں ہیں؟ انہیں چاہیے کہ اپنی دکان پہ لکھ کے لگائیں کہ کفن فری ہے، 8-10 کفن منگا کے رکھ لیں، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، کہاں آفتاب صاحب، شفیع اللہ صاحب، اس ساری مارکیٹ کے بڑے لوگ، آپ سوچیں ہم کیسے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی لوگوں سے کہیں۔ ایک مہینہ صحیح، ایک دن صحیح، ایک لقمہ جو اللہ قبول کر لے اور خوش ہو جائے، اس ساری کائنات سے افضل ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنا کھانا تیار کر لو تو اس میں عورتوں سے کہا کہ ایک پیالہ پانی کا زیادہ ڈال دینا، اور وہ پیالہ پانی کا سالن بن جائے گا اور یہ تمہاری ہمسائی کے لیے، ان کو بھیج دینا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے فک رقبۃ، لوگوں کو آزادی دو۔ سیدنا زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے کربلا میں بچ گئے تھے، مدینہ منورہ آئے اور کسی نے کوئی بات بیان کی، فرمایا تم نے ابو ہریرہ سے یہ سنی ہے؟ ان کا جی حضرت میں نے خود سنی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص دوسروں کو آزاد کر دیتا ہے، یعنی غلام کو آزاد کر دیتا ہے، یا کسی کو قرض کے بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے، یا کوئی کسی کی غلامی میں بیچارہ پس رہا ہے، اس کو نکال کے باہر لے آتا ہے، اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں جسم کا ہر عضو اس کا جہنم سے فارغ کر دے۔
زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بلاؤ میرے غلاموں کو. بلائے گئے تو انہوں نے کہا گوار ہے نا میں نے تم سب کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا. اور اس سے بھی بڑی اس کے ساتھ بہت بڑی نیکی یہ کی کہ انہوں نے 10,000 چاندی کے سکے دیے اور فرمایا جاؤ اپنے کاروبار کو. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک آدمی چٹیل میدان زمین کا بہت بڑا ٹکڑا، اور اس نے اپنا دسترخوان کھولا، کھانا لایا ہوا تھا، اور ایک کتا اس کے سامنے بیٹھا تھا. ایک نوالا یہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، ایک کتے کے منہ میں. بڑے حیران ہوئے، بھیجا کسی کو کہ اس لڑکے کو بلا لاؤ. فرمایا یہ کیا کر رہے تھے؟ اس کا حضرت اس علاقے میں کتے پائے نہیں جاتے اس زمین پہ. تو یہ کتا آیا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی حیا آئی کہ میں کھانا کھا لوں پیٹ بھر کے اور کتا بھوکا رہ جائے. یہ وہ دور ہے، وہ زمانہ ہے خلافت راشدہ کا. فرمایا پھر اس نے کہا اس سے آدھا کھانا خود کھایا اور آدھا کتے کو کھلا دیا. کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ معلوم ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غلام ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا وہ زمین مجھے دے دیں ساری، میں قرضہ ادا کر دوں گا. فرمایا آپ کی ہو گئی. آئے اس غلام کو کہا کہ تم بھی آزاد اور وہ ساری زمین لے لو، اس پہ کھیتی باڑی کرو اور زندگی آرام سے گزر. اس کا حضرت یہ کس وجہ سے؟ کہنے لگے بڑی حیا آئی کہ تم کتے کا خیال کرو اور اس کی حیا کرو. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا نیکی کی جبکہ میں دیکھ رہا تھا، میں تمہاری حیا نہ کروں تو اللہ کو کیا جواب دوں؟ ہم کس اسلام میں جی رہے ہیں؟ کون سا اسلام ہے جو ہمیں بڑا عزیز ہے، اور چلو عمرے کو، چلو فلاں جگہ، چلو فلاں جگہ. ارے یار اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اس لیے آپ سوچیں، ہم سوچیں. یہ بس 1 ہفتہ 10 دن ہی رہ گئے ہیں، 12 دن رمضان شروع ہوگا. ہم کس طرح غریب لوگوں تک کھانا پہنچا سکتے ہیں؟ ہم کوئی ایک چیز پہنچا سکتے ہیں. ہم پانی کی خالی بوتل لے کے اپنے گھر سے پانی بھر کے یہ جو لوگ ڈیوٹیز کریں گے، پولیس والے، فوج والے، گرمی میں کھڑے ہوئے، کس طرح انہیں دے سکتے ہیں کہ یار یہ پانی پی. اللہ تعالی عمل کی توفیق.